نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم نے تختی نمبر 14 پڑھی تھی، واو مدہ کی تختی، اور اس کے اندر میں نے آپ کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ یہاں تک پڑھایا تھا اور میں نے اس کی جو ہے وہ مشق نہیں پڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کر پا رہی تھی، تو آج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم تختی نمبر 14 کی جو ہے وہ مشق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 14 کیا ہے؟ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کیا ہے؟ وہ یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف مدہ وہ ہوتا ہے جو خالی الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور واو مدہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر بھی یہی تھا کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو کیا کہلائے گا؟ واو مدہ کہلائے گا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھی اس کی پہچان تھی، اس کے پڑھنے کا طریقہ تھا۔ سبق کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، دونوں کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کے پڑھا، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ میں الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، تینوں کے اندر وقف کون سا ہوتا ہے؟ وقف اور ملا کے دونوں صورتوں میں اس کو ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ وقف الاسکان ہوتا ہے نہ وقف الابدال ہوتا ہے، بلکہ دونوں صورتوں میں چاہے ہم ملا کے پڑھیں چاہے ہم اس میں وقف کریں، دونوں صورتوں میں اس کو ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو پڑھا قالو قالو، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو کانو، یہ الف مدہ یہ واو مدہ، ایک الف کے برابر دونوں کو کھینچ کے پڑھا۔ سا پیش تو، با واو پیش بو، ثوبو، رو دو زبر رن، ثبورن، آگے وقف ثبورا، دو زبر کی تنوین تھی، ایک الف سے بدل دیا، وقف الابدال کیا، ساتھ پہ پیش تھی نرمی سے پڑھا، اور واو ساکن سے پہلے پیش تھی تو یہ واو مدہ تھا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا، اور تنوین کو ہم نے کیسے پڑھا؟ غنہ کر کے پڑھا۔ ذال زبر ذا، رو واو پیش رو، ذرو، نون الف زبرنا، ذرونا، آگے وقف ذرونا، ٹھیک ہے۔ وقف کیسے کیا ہم نے؟ کیونکہ الف مدہ آیا تھا، خالی الف سے پہلے زبر تھی تو وقف میں اور ملا کر دونوں صورتوں میں ایک ہی طریقے سے پڑھا، ٹھیک ہے۔ زبر تھا نرمی سے پڑھا، واو مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا، الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا۔ قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قولو، با دو پیش بن، قلوبن، آگے وقف قلوب، ٹھیک ہے۔ پیش تھا نرمی سے پڑھا، واو مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا، اور دو پیش کی تنوین تھی غنہ کر کے پڑھا، اور وقف کون سا کیا؟ وقف الاسکان، اور کیا کیا؟ قلقلہ بھی ہم نے کیا ساتھ میں، قلوب۔ شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، شوہو، دال دو پیش دن، شہودن، آگے وقف شہود۔ سیم جیسے ہم نے اس کو پڑھا ویسے ہی ہم نے اس کو بھی ویسے ہی پڑھا، پیش تھا، واو مدہ تھا، تنوین تھی، اس لحاظ سے ہم نے اس کو پڑھا۔ قاف پیش قو، عین واو پیش عو، قعو، دال دو پیش دن، قعودن، آگے وقف قعود۔ پیش کو نرمی سے پڑھا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا، تنوین کو نرمی سے پڑھا، حرف قلقلہ تھا اس لیے ہم نے وقف میں قلقلہ کیا۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، دال پیش دو، اعوذ، آگے وقف اعوذ۔ الف حمزہ تھا نرمی سے پڑھا، زبر تھا، عین تھی اس کو حلق سے نکال کے پڑھا، اور یہ واو مدہ بھی تھا ایک الف کے برابر کھینچا، پیش تھی نرمی سے پڑھا، وقف الاسکان کیا۔ واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا دو پیش ہن، وجوہن، آگے وقف وجوہ۔ پیش تھی نرمی سے پڑھا، واو مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا، تنوین تھی غنہ کر کے پڑھا۔ ہا واو پیش ہو، رو دو پیش رن، حورن، آگے وقف حور۔ واو مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا، تنوین کو نرمی سے پڑھا۔ تا زبر تا، فا واو پیش فو، تفو، رو پیش رو، تفورو، آگے وقف تفور، نرمی سے پڑھا،
ایک الف کے برابر کھینچا نرمی سے پڑھا. یا زبر یا قاف واو پیش قو یقو لام واو پیش لو یقولو نون زبر نا یقولون آگے وقف یقولون. زبر تھا نرمی سے پڑھا, واو مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا, دوبارہ واو مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا, زبر تھی نرمی سے پڑھا. جیم واو پیش جو عین دو زیر عین جو عین آگے وقف جو. ٹھیک ہے, نرمی سے پڑھا, ایک الف کے برابر کھینچا واو مدہ کو, عین کو حلق سے نکالا. ٹھیک ہے, قلقلہ نہیں کرنا ہے بالکل بھی عین میں آخر میں, کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. جو یا واو پیش یو فا واو پیش فو یو فو نون زبر نا یو فون آگے وقف یو فون. ٹھیک ہے, واو مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا ایک الف کے برابر کھینچا, زبر تھا نرمی سے پڑھا. یا نون زبر ین واو پیش رو ین رو واو پیش رو ین غورو نون زبر نا ین غورون آگے وقف ین غورون. نرمی سے پڑھا ہم نے, یہ جزم تھا نرمی سے پڑھا. رو پہ پیش تھی, اس کو بھی نرمی سے پڑھا. رو سے پہلے جو ہے وہ واو مدہ سے پہلے جو ہے وہ واو ساکن سے پہلے پیش تھی, تو اس کو ہم نے کیا کیا ایک الف کے برابر کھینچا اور زبر تھی نرمی سے پڑھا. لائٹ بھی تھوڑی گئی ہوئی, تھوڑی سی مجھے پڑھانے میں مشکل ہو رہی. خیر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میم نون زبر من ضاد واو پیش زو منزو دال دو زیر دن منزودن آگے وقف منزود. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم نے نرمی سے پڑھا. اس کو ہم نے کیا کیا, واو مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا, دو زیر کی تنوین تھی, اس کو کیا کیا ہم نے غنہ کر کے پڑھا. میم نون زبر من ثا واو پیش ثو منثور دو زبر رن منثورن آگے وقف منثورا. یہ بھی نرمی سے پڑھا ہم نے جزم والے حروف کو, اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچا, تنوین کو غنہ کر کے پڑھا. میم حا زبر مح فا واو پیش فو محفوظ ضاد زیر دن محفوظ آگے وقف محفوظ. یا فا زبر یف عین زبر ع یفع لام واو پیش لو یفعلو نون زبر نا یفعلون آگے وقف یفعلون. یا میم زبر یم نون زبر نا یمنا عین واو پیش عو یمنعو نون لام زبر نل یمنعون. میم الف زبر ما یمنعون الما عین واو پیش عو یمنعون الماء نون زبر نا یمنعون الماعون آگے وقف یمنعون الماعون. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے. اگر آپ زبر زیر پیش کو پڑھنا سیکھ گئے ہیں, اگر آپ کھڑی حرکات کو پڑھنا سیکھ گئے ہیں, اگر آپ تنوین پڑھنا سیکھ گئے ہیں, اگر آپ جزم پڑھنا سیکھ گئے ہیں, اور اب آپ یہاں پر حروف مدہ پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی سیکھ گئے ہیں آپ, تو یہ آپ کے لیے پڑھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ کس چیز کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے اور کہاں پر ہم نے کون سا وقف کرنا ہے. واو زبر وا میم الف زبر ما وما نون زبر نا ومانا ہا کھڑا زبر ہا ومانہا کاف میم پیش کم ومانہاکم آگے وقف ومانہاکم. عین ہا پہ عین نون زبر عن ہا پیش ہو عنہو آگے وقف عن. فا نون زبر فن تا زبر تا فن تا ہا واو پیش ہو فن تا ہو آگے وقف فن تا ہو. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پتہ چل گیا حروف مدہ جب بھی لفظ کے آخر میں آئے گا, چاہے وہ الف مدہ ہو, چاہے وہ واو مدہ ہو, چاہے وہ یا مدہ ہو, تو وہاں پر ہم نے وقف کیسے کرنا ہے. جیسے ہم نے اس کو ملا کر پڑھا تھا, ہم نے اس کو ویسے ہی وقف میں بھی پڑھنا ہے. تو اب جو ہے ہماری جو دعا تھی مسنون دعا, وہ کون سی تھی؟ واش روم جانے کی دعا تھی. ٹھیک ہے, واش روم جانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے. کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے, یہ دعا ہے ہماری آج کی. تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں, آپ خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی یاد کرائیں, ان کو بھی پڑھنے کا کہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے تختی نمبر 15 کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.